ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک خاتون ہے ان کے خاندان میں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور وہ کچھ نفسیاتی مریضاں ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے افاقہ ہوتا ہے، کبھی بہت اچھی بات مان لیتی ہیں، کبھی ضد میں آ جاتی ہیں کہ میں نہیں مانتی ہوں، کچھ سائیکو ٹائپ ہیں، تو ان کی عدت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ مطلقاً مجنونہ اور پاگل ہوتی نا تو پھر تو وہ شرعی احکام کی مکلفہ نہیں تھی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ یہ جو میں سمجھا ہوں کہ اگر وہ ایسی ہیں کہ وہ عالم ہوش میں بھی رہتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں، تو پھر ایسی عورت بالکل شرعی احکام کی مکلفہ اس صورت میں ہوگی کہ جب افاقہ ہوگا اور جب ان کے اوپر اس طرح دورہ وغیرہ پڑے یا وہ نفسیاتی مریضہ نظر آئیں، بہکی بہکی باتیں کریں، اس وقت ان پہ شرعی حکم ان سے پیچھے ہٹے گا. لہٰذا خلاصے کلام یہ ہوا کہ عدت تو ان کو کروائی جائے لیکن زیادہ سختی نہ کی جائے، خصوصاً جب وہ اس قسم کی بیماری کا اظہار ان سے ہو رہا ہو تو نرمی کے ساتھ. اور عدت کا آپ کو پتہ ہے کہ عدت کا مطلب ہے کہ گھر میں عورت رہے اور ہر قسم کی زینت کو ترک کرے. تو جو ایسی نفسیاتی مریضہ ہے وہ کہاں بیچاری لپسٹک لگائے گی یا نیل پالش یا وہ بالوں میں کنگھا کرے گی؟ اسے پیار محبت سے سمجھا کر ان چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور کوشش کریں کہ وہ گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلیں. کوئی شدید حاجت ہو تو ویسی شریعت نے نفسیاتی مریضہ کیا صحت مند کو بھی اجازت دی ہے، جسے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا ہے یا کوئی کورٹ میں کیس وغیرہ چل رہا ہے تو ایسی بہن نکل سکتی ہے. یا اگر کوئی ایسی بہن ہے کہ اگر وہ کہیں نہیں جائیں گی تو بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا اور بعد میں اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، تو بقدر ضرورت وہ عدت میں بھی نکل سکتی ہیں. اگرچہ باہر نکلنے سے عدت ختم نہیں ہوگی، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی قدم گھر سے باہر نکالا عدت ختم، نہیں، عدت مدت پہ جا کے ختم ہوتی ہے، کوئی پابندی کرے یا نہ کرے. لہٰذا اگر کوئی ضرورتاً باہر نکل بھی گئی بہن تو ان کی عدت ختم نہیں ہوگی، کام کریں اور فوراً واپس آ جائیں. تو اس طرح اگر یہ بالفرض باہر نکل بھی جاتی ہیں تو ان کی عدت کوئی ختم نہیں ہو جاتی، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ بھی ہو جائے گا، عدت بھی پوری ہوگی اور ان کے اوپر کوئی جبر بھی نہیں ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں، انہوں نے یہ بجلی جاتی ہے تو اپنا جنریٹر گھر سے باہر رکھا ہوا ہے اور وہ چلا دیتے ہیں اور بہت اس سے آواز آتی ہے، شور آتا ہے تو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. اور ان کے پاس اس کا متبادل حل بھی ہے کہ اگر وہ اندر کسی جگہ رکھ دیں تو آواز دب جائے گی، لیکن وہ اپنے آرام کی خاطر باہر رکھ دیتے ہیں اور پورا محلہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایسے جنریٹرز اور ایسی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا جو بالکل آواز نہ دینے والی ہوں اور بالکل پرسکون انداز سے وہ چلیں کہ آواز ہی نہ آئے. اور لوگ مجبور ہیں بیچارے، بجلی ہمارے ہاں 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے بعد اوقات جاری ہے. اگر 1 گھنٹے بھی جائے اور شدید قسم کی گرمی ہو اور بچے گھر کے اندر ہیں اور صبح جاب کے اوپر جانا ہے تو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت ہوتی ہے اور ہر ایک بیچارہ اچھے جنریٹر افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا خود ان کی بھی ایک مجبوری ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ بھی بیچارے مجبور محض ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے ایک سچویشن بتائی ہے کہ اگر وہ متبادل طریقہ اختیار کریں تو آواز دب سکتی ہے اور یہ تکلیف ڈیوائیڈ ہو جائے گی، کیونکہ وہ کتنے بھی اندر کریں تکلیف آواز تو آنی ہے، انہیں زیادہ آئے گی، اب باہر والوں کو کم آئے گی لیکن آئے گی، تو یہ تکلیف ڈیوائیڈ ہو جائے گی. کچھ آپ نے بھی شیئر کر لے کچھ. لیکن اگر بالکل باہر رکھ دیتے ہیں اور اس سے پورے محلہ تکلیف اٹھا رہا ہے، ان کو سکون ہے کہ وہ اندر کمروں میں کہیں جا کر سو جاتے ہیں، تو یہ پھر اقدام بالکل غلط کہلائے گا، یہ شرعاً جائز نہیں. ان کو واجب ہے کہ متبادل ذریعہ اختیار کریں. ہاں اگر متبادل ایسا نہیں ہے، جیسے بعض عجیب و غریب مطلب ہمارے ہاں سچویشنز ہیں گھروں کی، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان میں اگر اندر رکھیں تو بعض اوقات اتنا اس کی گھڑگھڑاہٹ ہوتی ہے کہ چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر یہ بڑی مجبوری کی صورت ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے حتی الامکان کسی مسلمان بھائی بہن کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن جب خود شخص کوئی مجبور ہو اور اس کا ارادہ تکلیف دینے کا نہ ہو بلکہ اپنی ضرورت کو حل کرنا مقصود ہو تو پھر اس میں شریعت سختی نہیں فرماتی ہے. وہ بھی مجبور ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن متبادل اگر کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہوں تو یہ اختیار کرنا لازم ہوگا. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ بعض اوقات کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں، بینک دیتا ہے اور اس پر ہم مختلف جگہ سے جب پرچیزنگ کرتے ہیں یا ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، یہ ڈسکاؤنٹ لینا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں ہم تو اس کو منع ہی کرتے ہیں. اگر کوئی جواز کا حکم دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی رائے ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بینک میں جب پیسہ رکھواتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے اور قرض پر کسی بھی قسم کا نفع لینا یہ شرعاً سود ہوتا ہے. لہٰذا بینک اگر کسی شخص کو
فائدہ پہنچا رہا ہے تو اسی کو پہنچائے گا جس نے وہاں پر اکاؤنٹ کھولا ہوگا، ہر ایک کو تو نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک المعروف کالمشروط کے تحت خود بخود یہ مشروط ہے کہ پہلے اکاؤنٹ کھلوائیں، اپنا پیسہ یہاں رکھیں، ہم آپ کے پیسے کو رولنگ میں لے کر اس سے نفع کمائیں گے، اور اس پیسے جو قرض آپ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم آپ کو فلاں فلاں جگہ سے نفع دلوا دیں گے۔ تو اس میں پھر سود کا معنی متحقق ہوتا ہے، لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ چونکہ سود کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کی گئی ہے تو لہٰذا پھر اجتناب کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بینک ڈائریکٹ آپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، کسی جگہ سپر مارکیٹ وغیرہ میں پرچیزنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ابھی اگر آپ فلاں کوئی کریڈٹ کارڈ سے ہم سے خریداری کریں، ڈیبٹ کارڈ سے کریں، اور ان کو کچھ اپنے بینیفٹس ان کے حاصل ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہیں کہ پھر ہم آپ کو اتنا اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے، تو اب اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب آپ قرضہ جو دیا ہوا ہے اس پر کوئی پروفٹ نہیں لے رہے، بلکہ وہ شخص جو بیچ رہا ہے وہ آپ کو ترغیباً ایک آفر کر رہا ہے، اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ باہر کے ملکوں کی مساجد کی کمیٹیاں جو فنڈ وغیرہ آتا ہے وہ فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیتے ہیں، اس سے پھر پروفٹ لیتے ہیں اور وہ مسجد کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو عوام کا پیسہ اس طرح رکھنا اور پھر سے پروفٹ لینا یہ شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ مطلب میں اس میں شامل ہوں، کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل کر سکتا ہے، چونکہ سود کے معاملے میں بہت ہی زیادہ شدت اور سختی سے کام لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعیدات، بعض اوقات تو سود کے بارے میں ایسا فرمایا جیسے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا، اس سود کے معاملے کو۔ تو اس لیے ہم احتیاطاً یہی کہتے ہیں کہ کافر سے بھی کوئی سودی معاہدہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، لہٰذا ہم تو اس کو منع کریں گے۔ ہاں اگر بالفرض کوئی معاہدہ نہ ہو، آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا، کافر بینک ہے، معاہدہ پہلے نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، آپ نے کوئی سائن وغیرہ نہیں کیے ہیں، اب بینک اپنی کسی پالیسی کے تحت کہتا ہے بھئی چونکہ آپ نے پیسہ رکھوایا تھا لیجئے، ہم آپ کو اتنا اتنا پروفٹ دیتے ہیں، اور وہ چاہے کہیں کہ یہ سود دیتے ہیں ہم بالفرض، تو اب آپ نے چونکہ پہلے کوئی مشروط نہیں کیا تھا، کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کافر آپ کو تحفتاً کوئی چیز دے دے، چاہے وہ اس کو سود کہہ کر دے رہا، اس کو سود کہنے سے وہ سود نہیں بن جائے گا، اس کو آپ لے سکتے ہیں، شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن سود کی نیت سے نہیں، بس یوں کہ کافر کا مال ہے اور میرے لیے مباح ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات اپنے دوست جو کرسچنز وغیرہ ہوتے ہیں یا باہر کے ملکوں میں پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے تحائف قبول کر لیتے ہیں، اس طرح قبول کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بس آخری بات یہ ہے، آخری کویسچن لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا والدین سے کسی بھی صورت میں اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے جبکہ وہ غلطی پر بھی ہوں؟ تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف مت کہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہ کرو کہ اس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر یہ غلطی نہیں کر رہے تو اف نہ کہو، اور غلطی کریں تو پھر پکڑ لو، ایسا نہیں ہے، چونکہ مطلقاً منع کر دیا گیا، لہٰذا اگر والدین خطا کرتے بھی ہیں تو پیار سے، ادب سے، احترام سے ان کی عزت کو اپنے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے گزارش کر سکتے ہیں، سختی کرنا اب بھی حرام رہے گا۔